بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ یا سورۃ البراءہ کا موضوع اور مضامین کا خلاصہ آج پیش کریں گے ہم۔ سورۃ التوبہ مدنی سورت ہے، 129 آیات اور 16 رکوع پر مشتمل ہے، اور 3 حصوں میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اس کا جو زمانہ نزول ہے 3 حصوں میں نازل ہوئی۔ پہلے رکوع سے لے کر شروع سے لے کر 6 رکوع تک یہ حصہ نازل ہوا ذی قعدہ سن 9 ہجری میں، اور 6 رکوع کے بعد 10ویں رکوع تک یہ حصہ نازل ہوا رجب سن 9 ہجری میں، اور باقی حصہ نازل ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس لوٹے۔ یہ 3 حصے ہیں اس کے۔ یہ پہلی سورت ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، یعنی پورے قرآن کریم میں ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ ہوتی ہے، یہ واحد سورت ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اور مفسرین کرام نے اس کی 3 وجوہات لکھی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ منقول نہیں ہے، ہر بات ہے ہمارے دین نقل کا نام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقی موقعوں پر تو بسم اللہ سنا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی ہے، اس موقع پہ نہیں پڑھی، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سورت ہے اور سابقہ سورت سورۃ الانفال دونوں کے مضامین ایک ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب قرآن کریم کو جمع کیا گیا موجودہ صورت کے مطابق، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے سوال کیے، پوچھا کہ اس میں تو بسم اللہ نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دونوں صورتوں کو آپس میں، وہ صورت بڑی ہے یہ چھوٹی ہے، ان کو ملا دیا آپس میں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ چونکہ ان دونوں صورتوں کے مضامین ایک ہیں، اس موقع پر ہمارے پاس کوئی واضح ہدایت نہیں تھی، تو ہم نے ان دونوں صورتوں کے مضامین کو آپس میں ملا کر کے بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھی، ایک وجہ یہ بھی بتاتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے رحمت کے موقع پر، اب اللہ کی کوئی رحمت کا موقع ہو، چونکہ اس صورت کی ابتدا ہو رہی ہے اللہ کے ناراضگی سے، اور اللہ کی طرف سے لا تعلقی کا اظہار ہو رہا ہے کفار اور مشرکین سے، ایسا موقع ہے کہ اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے اس میں، تو اس موقع پر اس میں بسم اللہ نہیں ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے مشرکین سے بیزاری کا اعلان ہے۔ تو ان 3 وجوہات کی بنیاد پر اس کے ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے۔ ابتدائی تلاوت، اگر قرآن کریم کی تلاوت کی ابتدا یہاں سے کی جائے، قرآن کھول کے جب یہیں سے پڑھیں گے پھر تو ابتدائی تلاوت کی وجہ سے پڑھیں گے، اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھنا چاہیے، تو ابتدائی تلاوت کی وجہ سے تو بسم اللہ پڑھیں گے، لیکن اگر درمیانی تلاوت سورت آ جائے تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج پر تشریف نہیں لے کے گئے سن 9 ہجری میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر کے روانہ فرمایا، 300 آدمیوں کے ساتھ ان کو روانہ فرمایا کہ وہ جائیں اور اس سال لوگوں کو حج کرائیں، اور پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور کچھ اعلانات دے کر کے کہ وہ جا کر کے وہاں پر یہ اعلانات کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب 9 ہجری میں حج پر کیوں تشریف نہیں لے کے گئے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ اس لیے کہ جب مکہ فتح ہوا
تو اس سال کو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے عام الوفود یا عام الوفادہ، وفود کا سال۔ جوق در جوق قبائل آ رہے تھے، اسلام کی بالادستی کو تسلیم کر رہے تھے، سیاسی طور پر اسلام کو تسلیم کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ اب جزیرۃ العرب پر کہیں بھی کوئی ایسی طاقت ہے کہ جو مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے، تو اس بنیاد پر ہر ایک یا تو وفادار بن کے آ رہے تھے یا مسلمان بن کے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ جزیرۃ العرب کا رقبہ بہت پھیلا ہوا ہے، بہت بڑا ہے۔ ایک آج کل کا جو سیاسی رقبہ ہے یہ نہیں، سعودی عرب الگ ہے، یہ جو جتنے دول عرب ہے، عرب ممالک جتنے ہیں، یہ پورے جزیرۃ العرب کہلاتے، تو بعد میں تقسیم ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اگر میں حج پہ چلا گیا اور اتنے لوگ آتے ہیں تو ان کو بڑی تکلیف ہوگی۔ تو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ دیکھیں لوگوں کو کہ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ، کہ اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت دے کر دین حق دے کو بھیجا تاکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ اللہ کا دین الحمدللہ بہت بہتر شکل میں سامنے آ گیا، غلبے کی صورت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف نہیں لے گئے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اسی صورت کے اندر آخر میں آئے گا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کا ذکر کیا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ سال میں 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں اللہ نے ملت ابراہیمی میں 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا تھا۔ 4 مہینے ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، رجب ہے، ان 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا تھا۔ تو ان عربوں میں یہ خرابی پیدا ہو گئی تھی، جیسے ملت ابراہیمی سے ہٹ گئے تھے، بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی تھی۔ تو ایک خرابی ان میں یہ پیدا ہوئی تھی نسی کس کو کہتے ہیں؟ مؤخر کرنا۔ جب یہ دیکھتے تھے کہ دشمن کے مقابلے میں ہمارا پلہ بھاری ہے اور دشمن ہمارا کمزور ہے، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ابھی تو موقع ہے بڑا اچھا، بعد میں یہ موقع ہاتھ نہیں آئے گا، تو ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ اس مہینے کو ہم تصور کر لیتے ہیں دوسرا مہینہ، اور یہ جو حرمت والا مہینہ ہے اس کو ہم اس مہینے پہ لے جائیں گے۔ اس طرح کر کے انہوں نے تاریخ کو بگاڑ دیا تھا۔ تو جب حج فرض ہوا تو حج اپنے مقررہ تاریخ پر نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال انتظار فرمایا کہ تاکہ اگلے سال ایک تو حج اپنے مقررہ تاریخ پر آ جائے گی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پوری تیاری تھی نہیں، چونکہ حج اسلام کا بڑا گہرا پیغام ہے، مؤثر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی مرتبہ حج پورے اہتمام کے ساتھ کریں گے تاکہ ایک بڑا اچھا پیغام ہم دنیا کو دے سکے، لوگوں کو، مسلمانوں کو، سب کو پیغام مل سکے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج پر نہیں گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حج کرایا لوگوں کو، پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی قبائل عرب تھے، 4 قسم کے معاہدے آپ کے جزیرۃ العرب میں قبائل کے ساتھ تھے۔ ایک معاہدہ تو مشرکین مکہ کے ساتھ، قریش کے ساتھ ہوا تھا صلح حدیبیہ کے مقام پر 10 سال کے لیے، انہوں نے اس کو توڑ دیا تھا، عہد شکنی کی اور معاہدے کو توڑا۔ کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کے ساتھ معاہدہ تھا اور اس صورت کے نزول کے وقت 9 مہینے باقی تھے اس کے مکمل ہونے میں۔ انہی آیتوں میں، شروع کی آیتوں میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، کہ ان کی جو بھی مدت باقی ہے وہ مدت ان کے ساتھ پوری کی جائے، جو بھی ٹائم ہے وہ ان کے ساتھ پورا کیا جائے۔ تیسرا وہ لوگ تھے کہ جن کے ساتھ معاہدہ تھا
لیکن وقت متعین نہیں تھا۔ چوتھے وہ لوگ تھے کہ جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ ان دو کے متعلق فرمایا فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے تمہارے پاس، ان 4 مہینے میں بہت اچھی طریقے سے سوچ لو، اسلام کی بالادستی کو تسلیم کر لو، یا پھر جو بھی تم اپنے لیے یا تو اسلام کی طرف آ جاؤ یا پھر تم کفر اختیار کر لو، پھر تمہارے پاس دونوں راستے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ کچھ اعلانات فتح مکہ کے موقع پر ہوئے تھے، زیادہ تر اعلان حج کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جا کر وہاں پر کیے، اور اس میں یہ بھی تھا کہ یہ برہنہ طواف کرتے تھے، اس سے منع کر دیا گیا کہ آج کے بعد کوئی برہنہ طواف نہیں کرے گا، کوئی مشرک طواف نہیں کرے گا۔ تو یہ سارا یہ جو حصہ ہے یہ اس موقع پر نازل ہوا، اور دوسرا حصہ جو ہے سورت کا وہ غزوہ تبوک کے موقع پہ نازل ہوا۔ کچھ تبوک کے لیے جاتے ہوئے نازل ہوا سن 9 ہجری میں رجب۔ تبوک کا جو غزوہ ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے آخری غزوہ ہے جو روم کے ساتھ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی مدینہ منورہ میں کہ روم نے بھرپور تیاری کی ہے اور 2 لاکھ کی فوج لے کر کے وہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی، تحقیق کرائی، تو اندازہ لگا کہ خبر سچی ہے، اور اس کا پس منظر بھی قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ ابو عامر راہب جو حضرت حنظلہ صحابی کے والد تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے شدید مخالف تھے۔ جب تک قبائل عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت جنگ میں تھے، انہوں نے بھرپور حصہ لیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ عرب کے قبائل بے بس ہو گئے آپ کے مقابلے میں، تو اس نے جا کر کے روم کے بادشاہ تک رسائی حاصل کر لی، ان کے کان بھرے اور کسی طریقے سے ان کو تیار کرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کرنے کے بعد فوراً تیاری کا حکم دیا۔ سخت گرمی کا زمانہ تھا، بہت دور کی مسافت تھی، پھل پکنے کا زمانہ تھا، وسائل بھی نہیں تھے، کہ آپ نے ہنگامی اعلان فرمایا، صحابہ تیار ہوئے، تقریباً 30,000 صحابہ کو لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے، 1 مہینے تک آپ نے وہاں قیام فرمایا اور ان کا انتظار کیے، لیکن اللہ نے ان پر رعب طاری کر دیا، وہ نہیں آئے جنگ کے لیے۔ وہاں کچھ قبائل کے ساتھ معاہدے ہوئے، کافی فائدے مسلمانوں کو وہاں پر پہنچے، تو اس کا ذکر قرآن کریم نے کیا، اس میں منافقین کا ذکر ہے کثرت کے ساتھ، اس لیے کہ اس موقع پر کوئی منافق ساتھ نہیں گیا تھا، سب پیچھے رہ گئے تھے۔ 2 قسم کے منافق تھے، جو ذرا تھوڑے سے سمجھدار تھے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اس بندے کا پتہ لگتا نہیں ہے، یہ موت کے منہ میں جاتا ہے اور پھر نکل کر واپس آ جاتا ہے، تو عافیت بہتری اس میں ہے کہ کم از کم چھٹی لے لی جائے۔ مختلف بہانے بنا کر کے ذکر کیا گیا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّ وَلَا تَفْتِنِّي، اور مختلف طریقوں سے بہانے بنا کر کے ہماری یہ مجبوری ہے، ہماری یہ مجبوری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے رخصت لے لی۔ اور ایک طبقہ وہ تھا کہ جن کا کہنا یہ تھا کہ جب یہ آئے گا دیکھ لیں گے، پھر یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب آپ ان کی طرف واپس لوٹیں گے تو آپ کے پاس آئیں گے، اپنے عذر پیش کریں گے۔ قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، اپنے عذر مت پیش کرو، ہم تمہاری تصدیق نہیں کریں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تمہاری باتیں اللہ نے سب ہمیں بتا دیے۔ تو ایک طبقہ وہ تھا، اس میں غزوہ تبوک کا ذکر اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ آخر تک کیا ہے۔ اس موقع پر 10 صحابہ کرام تھے مخلص، جو کمزوری کی بنیاد پہ کہہ لیں یا سستی کی بنیاد پہ وہ پیچھے رہ گئے تھے کہ آج کل کے چکر میں وہ دیر ہو گئی، نہیں نکل سکے۔ ان میں سے 7 صحابہ عام تھے اور 3 صحابہ خاص تھے، تو ان کا بائیکاٹ ہوا، ان سے لا تعلقی کا اظہار ہوا۔ ان میں سے 7 کی توبہ اللہ نے پہلے قبول فرمائی، وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، کہ آپ ان کی توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے، ان سے صدقہ خیرات بھی لے سکتے ہیں، اور ان کی آپ ان کا خیال رکھا کریں، اس لیے کہ مخلص لوگ تھے۔
اور باقی جو 3 تھے ان کا تو 50 دن تک بائیکاٹ رہا۔ واپسی کے بعد بڑے سخت مشکل حالات ان کے اوپر آئے۔ حضرت کعب ابن مالک، حضرت ہلال ابن امیہ، حضرت مرارہ ابن ربیع رضی اللہ عنہم، یہ وہ حضرات تھے کہ ان کا بڑا سخت بائیکاٹ ہوا، بالکل نہ ان سے سلام دعا نہ کسی قسم کا تعلق، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ ان کی جو بیویاں تھیں وہ بھی ان سے لا تعلق ہو گئی تھی اس وقت کے لیے۔ بڑا مشکل وقت، قرآن کہتے ہیں وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، کہ زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی، اور 50 دن کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ اللہ نے سب کی توبہ قبول فرمائی، انہوں نے اس مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ دیا۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ خصوصیت کے ساتھ ان 3 حضرات کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی کہ جن کا ذکر میں نے کیا کہ زمین تنگ ہو گئی تھی، بڑا مشکل وقت ان کے اوپر آیا، ان کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی۔ ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا ہے۔ اس صورت کے اندر جو باقی مضامین ہیں، اصل مین عنوان اس صورت کا ہے، جیسے سورہ انفال کا عنوان میں نے بتایا تھا، اسلام کا قانون صلح اور جنگ، تو اس صورت کا اصل مرکزی عنوان بھی ہے۔ موضوع کیا ہے صورت کا؟ اسلام کا قانون صلح اور جنگ، اور پھر یہ مضامین اللہ نے ذکر کیے ہیں، ان جو قبائل عرب کے ساتھ معاہدات تھے ان کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کا ذکر کیا ہے، یہ سن 9 ہجری میں پیش آئے، شوال کے مہینے میں فتح مکہ کے بعد۔ یہ پہلی جنگ ہے۔ 2 جنگ ایسے ہیں کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ تھی اور وسائل بھی مسلمانوں کے پاس زیادہ تھے، اور اس موقع پر مسلمانوں کو کافی دھچکا لگا۔ ان میں سے غزوہ حنین ہے۔ لقد نصرکم اللہ، 4000 تعداد تھی۔ حوازن اور ثقیف، یہ طائف کے 2 قبیلے تھے، بنو حوازن اور بنو ثقیف۔ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، 30,000 کے لگ بھگ تھے، لیکن بعض مسلمانوں کی زبان سے نکلا کہ آج تو فتح ہماری ہے۔ بس یہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں بڑا مشکل دھچکا لگا مسلمانوں کو، فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت، کہ تمہاری کثرت نے، تمہارے وسائل نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، اور زمین کشادہ ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ ایک مشکل گھڑی یہ آئی تھی، غزوہ حنین کا ذکر اللہ نے کیا ہے، اور منافقین کی سازشوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ بلکہ اسی صورت کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس لوٹ رہے تھے تو منافقین کے ایک گروہ نے، جب مسلمان الگ الگ ٹولیوں کی شکل میں واپس آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اجازت دی کہ جس کو جس طرح سہولت ہو وہ اپنا سلسلہ رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت حذیفہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ رہے تھے، منافقین نے کسی طریقے سے مدینہ منورہ میں بعض صحابہ سے خبر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو واپس آ رہے راستے میں، کس جگہ ہے؟ فلاں جگہ۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو آپ کے ساتھ حضرت عمار ابن یاسر ہے اور حضرت حذیفہ ابن یمان ہے۔ تو انہوں نے بہانہ بنا کر کے تقریباً کہ یہ تو واپس آئیں گے، ہماری تو خیر رہی ہے، ہم نشانے پہ آئیں گے۔ انہوں نے نقاب اوڑھ کر کے جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیا، آپ پر حملہ کیا، اور حضرت حذیفہ آپ کے ساتھ رہے اور حضرت عمار ابن یاسر کافروں کو بھگاتے رہے، ان کا تعاقب کرتے رہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو منافقین کے سارے نام بتائے کہ حذیفہ میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ اس لیے حضرت حذیفہ کا لقب ہے صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان۔ آپ نے منافقین کی ساری فہرست ان کو دی تھی، بتائی تھی امانت کے طور پر۔ حضرت عمر بسا اوقات ان سے کہتے تھے کہ حذیفہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مجھے پوری فہرست بتاؤ، یہ بتاؤ میرا نام اس میں ہے یا نہیں۔ مسجد زرار کا ذکر ہے کہ منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر سے پہلے، تبوک پہ جانے سے پہلے مسجد بنائی،
بڑا تفصیلی واقعہ ہے، مسجد بنائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افتتاح کے لیے کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تو میں سفر پہ جا رہا ہوں، واپسی پہ آ کے اس کا کروں گا۔ اللہ نے اس کی ساری حالت بتائی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس مسجد کی اساس اور بنیاد شر پر رکھی گئی ہے۔ یہ ایک در حقیقت ایک مورچہ تھا، ابو عامر اور لوگوں نے بنایا تھا کہ یہاں پر آ کر کے لوگ آتے رہے، نام مسجد کا ہو اور یہاں لوگ آ کر کے خبریں لیتے رہے، مسلمانوں کے خلاف سازش چلتی رہے۔ اللہ نے اس راز کو فاش کر دیا۔ صحابہ کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے، جو معذور تھے، نہیں جا سکتے تھے، ان کا ذکر اللہ نے کیا، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علی تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبهم فهم لا يعلمون۔ کون معذور ہے، ان کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، 8 مصارف، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس طرح کے اور بہت سارے مضامین ہیں۔ اصل مرکزی عنوان ہے اسلام کا قانون صلح اور جنگ، اور 2 حصے ہیں۔ ایک تو یہ ہے جو معاہدات ہوئے تھے حج کے موقع پر، اس کا اعلان ہوا، ان کا تفصیل سے ذکر ہے، اور دوسری بات یہ ہے غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔ ضمناً بہت سارے اور بھی مضامین ہے، اختصار کے ساتھ کچھ مضامین کی طرف میں نے اشارہ کر دیا۔ تو یہ سورۃ التوبہ یا سورۃ البراءہ، یہ اس سورت کے مضامین تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے۔